چینل رائٹر امین نانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. ایک نئی کہانی لائبہ نام اس کہانی کا. یہ فلم کے لیے، ڈرامہ سیریل یا سوپ کے لیے بہترین کہانی ہے. کافی اس میں بیچ میں ایک دردناک پہلو ہے کافی. تو آپ کہانی سنیں گے، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی کہانی محسوس ہوگی. اس کہانی کے کردار ہیں، 3 اہم کردار ہیں. ایک ہے لائبہ جس کی عمر 22 سال ہے. یہ ہیروئن ہے، مطلب اس کہانی کی مین کریکٹر خوبصورت ہے، ذہین ہے اور بلند حوصلہ مند لڑکی ہے. دوسرا نمبر پہ شمس 50 سال کا ہے. لائبہ کے والد ہیں اور بزنس مین ہیں، کاروبار کرتے ہیں. تبسم 45 سال کی لائبہ کی والدہ ہے اور ایک دیکھا جائے تو عام سی خاتون، جو گھریلو خاتون ہوتی ہے اس ٹائپ کی. ان کے علاوہ اور کافی کردار ہیں جو کہانی کے مطابق اس میں شامل ہوتے رہیں گے. تو یہ اس کا سائنوپسس ہے اس کہانی کا، یعنی خلاصہ ہے اس کہانی کا. اسکرپٹ نہیں مکمل ہے. تو کہانی شروع ہوتی ہے کہ لائبہ کی تعلیم اور تربیت UAE دبئی میں ہوئی، یعنی یونائٹڈ عرب امارات میں. وہاں اس کی کہ جو ایک ملک ہے عرب کنٹریز کا، دبئی، وہاں پہ لائبہ کی تعلیم و تربیت ہوئی ہے. لائبہ کا والد شمس الحیات کا انتقال کراچی میں ہوا ہے. لائبہ اپنے والد کے انتقال پر دبئی سے کراچی آئی ہوئی ہے. شمس لائبہ کو چھوٹی عمر میں ہی دبئی لے آیا تھا. شمس کے 3 بڑے اور بہترین بزنس کراچی میں ہی ہیں. اس کام میں شمس کے بڑے بھائی اس کے معاون ہیں. مطلب اس کے 3 بزنس ہیں، اس میں سے ایک بزنس اس کا لیدر گارمنٹس کی فیکٹری ہے. سارا مال یورپی ممالک میں ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس کام میں شمس کے بڑے بھائی اس کے معاون ہیں، یعنی ایک کام میں اس کا ایک بڑا بھائی. دوسرا بزنس کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہے. اس کام میں شمس کا چھوٹا بھائی اس کا معاون ہے. اور تیسرا بزنس لیڈیز فیشن ڈیزائن کا ہے. اس کام میں شمس کی بہن اس کی معاون ہے. دولت کی ریل پل ہے، اچھی خاصی دولت. شمس پر فالج کا اٹیک ہوا اور کچھ دنوں میں اس کا کراچی میں انتقال ہو گیا. لائبہ کو چھٹیوں میں کراچی لاتے رہے ہیں، یعنی شمس لائبہ کو جب وہاں کی اس کی تعلیمی سرگرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو اسے کراچی لاتے رہے ہیں. شمس کا بزنس کے حوالے سے بھی کراچی میں آنا جانا رہتا رہا ہے، یعنی کوئی بزنس کا پرابلم پیدا ہو جاتی ہے، کوئی اور چیز ہوتی ہے تو دبئی کراچی 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو آنا جانا اس کا رہتا رہا ہے. لیکن لائبہ صرف چھٹیوں کے دنوں میں ہی کراچی آتی تھی اور کافی دفعہ نہیں بھی آتی تھی. اچھا جی، تو شمس کے انتقال کے 1 ہفتے بعد شمس کے وکیل نے لائبہ کو فون کر کے اپنے آفس بلایا اور بتایا کہ تمہارے والد کی تینوں کاروبار اب صرف تمہارے ہیں. یعنی وراثت میں شمس نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو 3 کاروبار جس میں اس کے بھائی اور بہن معاون ہیں، تو بولا کہ تینوں کاروبار اب صرف تمہارے ہیں. تایا، چچا اور پھپھی کی حیثیت پارٹنر کی نہیں ہے، وہ ایک طرح سے تنخواہ دار ملازم ہے. تو شمس نے یہ کام کیا تھا کہ کسی بھی بزنس میں اپنے بھائیوں کو اور بہن کو پارٹنر نہیں بنایا، ایک ملازم کے سے رکھا تھا بزنس اس میں ایک شمس کے اندر. اور شمس نے اپنے تینوں کاروبار کے علاوہ بنگلہ، بینک بیلنس اور نیو ماڈل کار کا اکلوتا مالک بھی
وکیل بتا رہا کہ لائبہ کو کہتا ہے کہ تمہیں ہی بنایا ہے. یعنی اب تمام بینک بیلنس، گاڑی، ایک گاڑی نہیں اور گاڑیاں بھی ہیں، بنگلہ ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، وہ سب کا مالک لائبہ ہے. شمس نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں یہ وصیت لکھوائی اور ایک لفافہ بھی تمہارے لیے دیا ہے. وہ لفافہ وکیل صاحب اس کو دے دیں گے، لفافے میں کچھ ہیں چیزیں. لائبہ گھر آ کر لفافہ کھولتی ہے تو اس میں سے ایک موٹی ڈائری نکلتی ہے، موٹی ڈائری. اس ڈائری میں شمس نے جو ڈائری کھولتی ہے، ڈائری پڑھتی ہے تو شروع کے صفحے میں شمس نے لائبہ کو مخاطب کر کے اپنی زندگی کی کہانی لکھی. لائبہ اپنے والد کی زندگی کی کہانی پڑھنا شروع کرتی ہے. جب کہانی پڑھ رہی ہے نا تو یہاں جب ہم اسکرپٹ لکھتے ہیں نا تو اس میں اب وہ مناظر دکھائے جائیں گے. وہ کہانی شروع ہوگی، اس کے ساتھ پھر وہ مناظر ہوں گے. تو شمس کی جوانی کی چیزیں اس میں آئیں گی، جوانی میں وہ کیا ہوا، تو وہ کہانی وہ اپنی ہے. اچھا، یہ جب کہانی پڑھنے کے دوران ظاہر ایک تو طویل کہانی ہے وہ جو یہ پڑھے گی، تو کہانی پڑھنے کے دوران گھر کے افراد اسے بلاتے ہیں تو بیچ میں کہیں کہانی چھوڑے گی، کسی اور کام میں لگ جائے گی، تھوڑا سا پڑھ کے سوچے گی، تو یہ بیچ بیچ میں وقفہ اس میں چلتا رہے گا. کیونکہ یہ سائنوسس ہے تو اس میں پوری بات ہم صرف لفظوں میں سمجھا دیتے ہیں، ورنہ پھر سین کے ذریعے وہ چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں. تو وہ کہانی بیچ میں چھوٹی بھی رہتی ہے، کچھ مصروفیت کے بعد فارغ ہو کر پھر پڑھنا شروع کرتی ہے. بہرحال وقفے سے وہ کہانی پڑھ رہی ہے. تو یہاں جو کہانی ہم اس کو شروع کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایک دم سے آ جاتی ہے سامنے. تو وہ کہانی پڑھ رہی ہے کہ شمس کالج کے زمانے میں رسالے میں افسانے اور کہانیاں لکھتا تھا، یعنی اپنی نوجوانی کے دور میں. تبسم اس کے افسانوں اور کہانیوں کی مداح تھی، یعنی فین تھی اس کی. دونوں ایک ہی کالج میں زیر تعلیم تھے. دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر محبت کی دیوی ان دونوں پر مہربان ہو گئی. دونوں کی محبت پروان چڑھ رہی تھی. تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا. دونوں کے گھر والے شادی کے خلاف تھے، دونوں کے گھر والے خلاف تھے. ان دونوں نے اپنے اپنے گھر کو چھوڑا اور شادی کر کے اپنا الگ گھر بسا لیا. شمس کی زندگی میں تبسم نے خوشیاں بکھیر دی. یعنی شمس کی جو وائف، اس کا نام تبسم، لائبہ کی والدہ. قدرت نے شمس کو شاندار مواقع عطا کیے. یعنی شادی کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے چوکے چھکے لگائے، شاندار مواقع عطا کیے. شمس نے کنسٹرکشن کا بزنس شروع کیا اور چند ماہ میں ہی اس کا نام مشہور ہو گیا. دولت جیسے برسنے لگی. پھر اس نے لیدر گارمنٹس کا بزنس شروع کیا اور وہ بھی بہترین منافع بخش ثابت ہونے لگا. 2 سال بعد لائبہ پیدا ہوئی تو شمس نے تبسم کی خواہش پر ایک شاندار بنگلہ بنایا. اس کا نام رکھا تبسم ولاج. شمس کے والد اور والدہ انتقال کر چکے تھے تو وہ ایک اس نے بنگلہ بنایا. تو یہاں ہم اپنی ویڈیو کو روکیں گے. انشاءاللہ اگلی قسط میں، اگلے پارٹ میں ہم اس کے نمبر 2 میں اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ کہانی جو ہے وہ ڈائری کی شکل میں شمس کی کہانی وہ سامنے آتی ہے اور اس کے جو ساتھ ہے بڑے حیرت انگیز انکشافات ہوں گے. اور جو صورتحال ہو، کیونکہ جس آدمی نے اپنی ساری جائیداد اپنے بھائی بہنوں کو نہیں دی، بھائی بہن کو اور ساری دی ہے، تو اس کے مطلب ہے کہ معاملات تھوڑا گمبھیر ہے. اور وہ کیا ہے، کیا صورتحال تھی، کیا چیزیں تھیں، وہ انشاءاللہ اگلے قسط نشستوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی. تو آپ سے اتنی سی عرض ہے، آپ کو پتہ ہے میں ایک رائٹر ہوں، مستقل میں اس چینل پر آپ کے لیے
نئی نئی کہانیاں سب چیزیں لے کر آتا ہوں. اس میں میرے ہر قسم کی کہانیاں اور اس ٹائپ کی مسٹری ہے, لو اسٹوری ہے, کامیڈی ہے. تو اسے آپ پڑھیے, دیکھیں. آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز سبسکرائب کریں. آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں. اور اس چینل کی پروموشن کے لیے اگر کوئی کاوشیں کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اگر آپ لکھنے سے رائٹر ہیں یا رائٹر بننا چاہتے ہیں یا خود ہیں, آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو پلیز اپنے ہی گروپ کے رائٹرز وغیرہ کو متوجہ کریں کہ وہ رائٹرز افراد اور جو شوبز سے تعلق رکھنے والا افراد, آرٹسٹ ہیں, ڈائریکٹر ہیں اور پروڈکشن کے لوگ ہیں, تو وہ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں ان چیزوں میں. تو وہ بھی اس چینل کو دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور اس چینل کی پروموشن کے لیے آپ کچھ کا وشے کر سکتے تو ضرور کریں, میں آپ کا مشکور رہوں گا. انشاءاللہ یہ لائبہ نمبر 2 میں یا اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.